PDM نے اتنی بڑی بیوقوفی کی, انہوں نے اپنے سر پر فوج کا سارا گند لیا, ان کا سارا ملبہ لیا اور عمران میں سیاسی زندگی پمپ کی. میں نے تو صرف ایک پارٹی کو ووٹ دیا ہے اپنی زندگی میں, اور وہ پاکستان مسلم لیگ نون ہے, لیکن میں نے کبھی انہیں پھر سے ووٹ نہیں دینا, بیکاز میں بہت ڈس اپوائنٹ ہوئی ہوں. واحد پارٹی ہے جس سے میں نے کبھی ووٹ دیا ہے, اور بہت ایکسپیکٹیشن تھی کہ اس دفعہ جب وہ آئیں گے وہ سیکھ کر آئیں گے. ہمارے کسی بچے کی لاش میں ڈرل سے پاکستان زندہ باد لکھا جائے گا, ہمارے بچے کی لاش پھینکی جائے گی کہیں, ہمیں میس گریوز ملیں گی. یہ ایسی ریالٹی ہے جو ہم امیجن نہیں کر سکتے. تھوڑا سا یہ تھا کہ کیا فیوچر دیکھتی ہیں آپ خان صاحب کا؟ دیکھیں, سنس آپ کی امی تو شاید ڈسکس کرتی ہوں گی گھر پہ چیزیں وغیرہ. نہیں, ہم آج کل کوشش کرتے ہیں کہ ہم زیادہ بات اس پر نہ کریں, وہ کانورسیشنز تھوڑی ہیٹڈ ہو جاتی ہیں, لیکن اور یہ میری فیملی میں ہر بندے کے ساتھ یہی ہوتا ہے, کیونکہ ہر بندے کی جو رائے ہے اور جو سیاسی اوپینین ہے وہ بہت مختلف ہے, اور ہم بہت سٹبرن ہیں, سب سٹبرن ہیں, تو بحث بہت ہوتی ہے انٹرنلی. دیکھیں, مجھے لگتا ہے کہ جو ابھی عمران خان کی جو اس کا سیاسی طریقہ ہے وہ بہت ڈیوائسو ہے, اور وہ اس پولرائزیشن کو فردر فیول کر رہا ہے. لیکن جہاں تک اس کے فیوچر کی بات ہے, جو مجھے ابھی لگ رہا ہے نا, آئی کوڈ بی رانگ, پر جو مجھے لگ رہا ہے کہ جو بھی اس کی طرف آپ کہہ دیں ایمیونیشن پھینکی جا رہی ہے, وہ چپک نہیں رہی, نہ وہ لگ رہی ہے اسے, ٹھیک ہے, وہ اس سے باؤنس بیک کر پا رہا ہے. اس کی جو پبلک سپورٹ ہے وہ انکریز ہوئی ہے. اور میں اس کمپیریزن سے یہ بات کہہ رہی ہوں کہ جب ووٹ آف نو کانفیڈنس کا وقت آیا تھا, اس وقت عمران خان بہت ان پاپولر تھا, اس حد تک کہ جو لوگ PTI کو ووٹ دیتے آ رہے تھے وہ کہتے تھے ہم PTI کو کبھی نہیں ووٹ دیں گے. PDM نے اتنی بڑی بیوقوفی کی, انہوں نے اپنے سر پر فوج کا سارا گند لیا, ان کا سارا ملبہ لیا, اور عمران میں سیاسی زندگی پمپ کی. اینڈ آئی تھنک کہ اب جو مزید وہ اس طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, جو کہ ہم سب کو پتہ ہے کہ غلط ہے, اس طرح نہیں ہونا چاہیے. اگر کل نواز کے ساتھ ہوا تھا وہ بھی غلط ہے, الطاف حسین کے ساتھ ہوا تھا وہ غلط ہے, کسی اور کے ساتھ ہوا تھا وہ غلط ہے, تو عمران خان کے ساتھ بھی اگر 50 کیسز ہیں وہ غلط ہے, ایسے نہیں ہونا چاہیے. صحیح بات ہے. ہاں, اکاؤنٹیبلٹی سب کی ہونی چاہیے. توشہ خانہ پہ اکاؤنٹیبلٹی سب کی ہونی چاہیے کہ فوج کے حامی کیوں تھے, کیوں ان کا گندا کام کیا. بٹ یہ کہ آپ وہی چیزیں استعمال کریں جو عمران نے آپ کے خلاف استعمال کی تھی, پھر آپ میں اور عمران میں فرق کم ہو جاتا ہے, اور جو آپ کا پورا بیانیہ ہے اس سے بھی آپ نے ڈیمیج کر دیا ہے. اور میں ادھر PDM کی بات کر رہی ہوں. میں نے تو صرف ایک پارٹی کو ووٹ دیا ہے اپنی زندگی میں, اور وہ پاکستان مسلم لیگ نون ہے, لیکن میں نے کبھی انہیں پھر سے ووٹ نہیں دینا, بیکاز میں بہت ڈس اپوائنٹ ہوئی ہوں. واحد پارٹی ہے جس سے میں نے کبھی ووٹ دیا ہے, اور بہت ایکسپیکٹیشن تھی کہ اس دفعہ جب وہ آئیں گے وہ سیکھ کر آئیں گے. اور آبویسلی کیونکہ جب چارٹر آف ڈیموکریسی اینڈ اف وی گو بیک لگ رہا تھا کہ دیر سلولی اینڈ گریجولی لرننگ, بٹ انہوں نے کچھ نہیں سیکھا, بیکاز آج بھی وہ وہی چیزیں کر رہے ہیں جو ان کے ساتھ ہوئی ہوئی ہیں, وہی فوج کے انسٹرکشنز پر چل رہے ہیں, جو سب سے بڑے آپ کے انسانی مسئلے ہیں اس ملک میں. کہ جس طرح فار ایگزامپل آٹے کے پیچھے, ایک آٹے کی بوری کے پیچھے لوگ ذلیل ہو کے مر رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور آپ کا مسئلہ کیا ہے, عمران خان کو اندر کرو. جس طرح عمران خان کا اس وقت کیا مسئلہ تھا, انہیں ختم کرو. تو ہماری جو پولیٹیکل ایلیٹ ہے وہ بالکل ڈسکنیکٹڈ ہے ہماری عوام سے اور عوام کے مسائل سے. جو بھی ہماری پولیٹیکل ایلیٹ ہو, صرف جو اس میں ایکسیپشنز ہیں, ایک دو ایکسیپشنز, وہ اس طرح کے ہیں جیسے محسن داور صاحب ہیں, افرا صاحب کھٹک صاحب ہیں, فرت اللہ بابر صاحب ہیں, بشرا گوہر صاحبہ ہیں, اس طرح کی جو پولیٹیشنز ہیں جو اصولی سیاست کرتے ہیں. اور پھر آبویسلی جو جیسے سول رائٹس موومنٹس ہیں, منظور پشتین, علی وزیر, PTM, انہوں نے بہت اسپیس کریٹ کیا ہے. آج جو یہ سارا نیریٹو عمران بنانے کی کوشش کر رہا ہے, بنا چکا ہے پہلے سے وہ نہیں, اور انہوں نے خلوص نیت سے بنایا تھا, کیونکہ ان کے خلاف ووٹ کے لیے کر رہا ہے. ایگزیکٹلی. اور اس سے آئی تھنک کل کو یہی بات ہے نا کہ کل کو ان میں سے کسی کو آفر آئے گی کہ آپ ہمارے کندھوں پہ چڑھ کے آ جائیں تو یہ آ جاتے ہیں. مسئلہ سارا یہ. تو آپ کے پاس جو آلٹرنیٹیو پر ہیں, آئی فارگاٹ ٹو مینشن آلسو, جیسے ہمارا علی جان ہے, ٹھیک ہے, آپ کے بہت آلٹرنیٹیو پالیٹکس اس طرح کے ہیں, جبران ناصر ہے, بہت لوگ ہیں. آئی ایم سوری اگر میں کسی کا نام بھی بھول رہی ہوں, سب کے نام اسکرین پہ ڈال دیں, بٹ بہت پوائنٹ کہنے کا یہ ہے کہ there are alternative voices coming forward.
اور انہیں ہمیں انکریج کرنا چاہیے اور سپورٹ کرنا چاہیے, کیونکہ یہ جو ساری پولیٹیکل ایلیٹ ہے اس سے آنیسٹلی میری کوئی توقع نہیں ہے. میں تو اپنا ایفرٹ ڈال چکا ہوں. میں نے تو جبران ناصر کے لیے کمپین کی 2018 میں. گریٹ. 4 موب اٹیکس بھی فیس کیے ہیں. اچھا ہے نا, مسجدوں کے خطبوں میں اعلان بھی ہوتے تھے میرے نام کے. تو میں تو اپنا وہ کر چکا ہوں. لیکن ایمان ٹو بی ہانسٹ میرا تو پارلیمانی سیاست سے نا بالکل ایمان اڑ گیا. مجھے نہیں لگتا کہ یہ مزید حل ہے, کیونکہ آپ نے اگر ایک MNA بننا ہے تو اسٹیبلشمنٹ کی ایک نوکری آپ لے رہے ہیں. اس کا مطلب یہ بالکل اس کا کوئی وہ نہیں ہے. سو پارلیمنٹ ڈسکریڈٹ بھی ہوا ہے, اپنے آپ کو انہوں نے ڈسکریڈٹ کیا ہے, اپنے آپ کو ویکن کیا ہے. پارلیمنٹ شوڈ بی ون آف دا اسٹرانگیسٹ انسٹیٹیوشنز ان یور کنٹری, بٹ آپ نے اسے ریڈیوس کر دیا ہے ٹو جسٹ واٹ اٹ از آن اے پیس آف پیپر. تو یہ ہے کہ یہ لڑائی جو ہے یہ 2 دڑوں کی اسٹیبلشمنٹ کی. ہمارے لوگ یہ چیز نہیں سمجھتے کہ فیض کی اور باجوہ کی لڑائی تھی, اور اس میں جو ہے اپنا ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ خان صاحب اس لیے نکلے کہ فوج سیاست میں مداخلت کیوں کرتی ہے. خان صاحب اس لیے نکلے کہ فوج کل ان کے ساتھ تھی, آج ان کے ساتھ کیوں نہیں. خان صاحب کا مسئلہ ہے کہ آپ نے مجھ سے ہاتھ اٹھا کے کسی اور پہ کیوں کیسے لگانا, اور PDM پریٹینڈ کری ہے کہ جی وہ نیوٹرل ہو گیا, انہوں نے ہاتھ اٹھایا ہے, وہ یہ نہیں کہہ رہے ہم پر ہاتھ اب رکھ لیے. رائٹ. اور کیونکہ وہی بات ہے کہ 2 دھڑے ہیں فوج کے اندر. ابھی تک ایک بہت بڑا سیگمنٹ ہے فوج کے اندر جو عمران خان کو سپورٹ کرتا ہے, اور اسی طرح ابھی جو رولنگ آپ کہتے ہیں ایلیٹ ہے فوج کی, وہ PDM کے ساتھ زیادہ الائنڈ ہے, اور وہ سیف باجوہ کیمپین میں لگی ہوئی ہے. بالکل ایسا ہی ہے, بالکل ایسا ہی ہے. یہ تو بہت ڈپریسنگ. تو مجھے اور جو مجھے لگ رہا ہے کہ آپ نے جتنے لوگوں کے نام لیے نا, ابھی عمار علی جان, محسن داوڑ, اور یہ جتنے بھی آپ نے نام لیے, جبران ناصر, یہ جو اس ملک کا اسٹرکچر ہے نا, ایک یہاں کے جو ڈائنامکس ہیں سیاست کے, مجھے نہیں لگتا کہ ایسے لوگ اتنی آسانی سے اوپر آ جائیں گے. بالکل نہیں. کیونکہ اگر علی وزیر, محسن داوڑ اوپر آئے تو اس کے پیچھے ایک بہت بڑی تحریک تھی کہیں. مطلب یہ میرے خیال سے صدیوں میں کہیں پہلی بار ہوا ہے کہ وہ لوگ الیکٹ ہوئے ہیں جو فوج کو پسند نہیں تھے. بالکل. تو یہ تو ناممکن سی بات ہے, کیونکہ آپ کا جو ہوتا ہے نا, سب سے پہلے اسٹوڈنٹ یونینز ہوتے ہیں, ایک پورا پروسیس ہوتا ہے ایک سیاست دان کا اوپر آنے کے لیے. وہ پہلے اسٹوڈنٹ پالیٹکس کرتا ہے, اس کے بعد پھر آ کے وہ پریس کلب کی بھی سیاست کرتا ہے, پھر آخر میں آگے کہیں وہ کہ UC جیتتا ہے, UC کے بعد آ کے وہ کسی بڑی سیٹ پہ بیٹھتا ہے. لیکن پاکستان میں تو ہم نے وہ کھیل ہی ختم کر دی ہے جہاں سے ہم ایسے لوگ کو نکال سکے. تو پراببلی مجھے تو خیر کوئی ہوپ نظر نہیں آ رہی. مجھے نہیں پتا آپ کا کیا ہے, لیکن مجھے کوئی ہوپ نظر نہیں آ رہی. دیکھیں ہوپ تو ہے مجھے, کیونکہ اگر ہم ہوپ لوز کر دیں گے تو پھر ہم مر ہی جائیں, وہ بہتر ہے. کیونکہ آنیسٹلی آئی تھنک, دیکھیں آپ, ہر روز میں بہت ڈسہارٹن ہوتی ہوں, خاص کر ہماری عدالتوں سے. اینڈ ایز اے لائر شاید صحیح بھی نہیں ہے کہ میں یہ کہہ رہی ہوں, آئی ڈونٹ نو, کیونکہ لوگ تنقید کرتے ہیں کہ آپ خود عدلیہ پر تنقید کری ہیں اور آپ وکیل ہیں. بٹ آئی تھنک کہ بہت ڈسہارٹن گورنمنٹ سے بھی, عدلیہ سے بھی, فوج سے تو کوئی توقع ہے نہیں. اگر اسے ٹھیک کیا جائے گا تو وہ عوام ہی کرے گی. سیاستدان انہوں نے دکھا دیا کہ ان کے بس کی بات نہیں ہے, عوام ہی انہیں واپس دھکا دے گی, کیونکہ اور کوئی نہیں کر سکتا. لیکن ہوپ مجھے اس لیے ہے کیونکہ اگر یہ جبر ہے تو اس جبر کے ریزسٹنس میں سمیدین بلوچ بھی پیدا ہوئی ہے, مہرنگ بلوچ بھی پیدا ہوئی ہے, جو ان تمام مشکلات کے باوجود ماما قدیر کو دیکھ لے, 5000 دن سے اس کا کیمپ لگا ہوا ہے, وائس فار بلوچ مسنگ پرسنس کا. تو مجھے امید بہت ہے کہ ان لوگوں کی وجہ سے جو اپنی ساری مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے, ایسی مشکلات جن کا ہم توقع بھی نہیں کر سکتے کہ یہ ہم پر ایسی چیزیں گزر سکتی ہیں کہ ہمارے کسی بچے کی لاش میں ڈرل سے پاکستان زندہ باد لکھا جائے گا, ہمارے بچے کی لاش پھینکی جائے گی کہیں, ہمیں میس گریوز ملیں گی. یہ ایسی ریالٹی ہے جو ہم امیجن